السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید فاعرضوا فارسلنا علیہم سیل العرم. حضرات، یہ سورہ سبا کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالی نے یمن کے قوم سبا کے ان سرکشوں کا ذکر کیا ہے جن لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا، اپنی مالداری، تمول اور فارغ الباری کی بنا پر کفر کو اختیار کیا اور شرک کو اختیار کیا، نبیوں کا انکار کیا، اور اللہ نے ان پر ایک سیلاب بھیج دیا اور ان کا پورا ڈیم جو ہے، بند جو ہے، اللہ نے توڑ دیا، جس کے آثار آج بھی پائے جاتے ہیں. حضرات، یہ عرب کے نقشے میں آپ دیکھیے، بالکل عرب جو ہے، جنوبی عرب کا جو علاقہ یمن کہلاتا ہے، عرب کا جنوبی علاقہ جو ہے اس کے بالکل جنوب میں یمن ہے. اور یمن تو آج شمالی اور جنوبی یمن میں تبدیل ہو چکا ہے. پہلے ایک ہی یمن تھا، لیکن آج وہاں پر 2 حکومتیں قائم ہیں. تو یمن جو ہے یہ ریگستان کا علاقہ تھا، اور ریگستانی علاقوں میں زندگی کا دار و مدار جو ہے آسمان کی بارش پر ہوتا ہے یا پہاڑی چشموں پر ہوتا ہے. اور وہ بھی اگر ہو گیا تو، اگر بارش نہ ہوئی تو گئے کام سے. تو بارش کا پانی یا پہاڑی چشموں کا پانی، انہی 2 پانیوں پر انسانی زندگی کی خوشیاں موقوف اور معلق ہیں. اور یہ پانی بھی اگر اس کو روکا نہ جائے تو یہ پانی بہنے کے بعد میں ریگستان میں جا کر سوکھ جاتا یا جذب ہو جاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا. لہذا اپنی زندگی کی بقا کے لیے اور یمن کی اپنے علاقے کی سرسبزی و شادابی ہریالی کے لیے اہل یمن نے تقریباً 100 ڈیم بنائے تھے، 100 بند بنائے تھے پانی کو روکنے کے لیے. بحمد ہی تعالیٰ یمن میں اس زمانے میں بارش ہوتی تھی. 100 ڈیم بنائے تھے ان لوگوں نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بارش ہوتی تھی تب تو بنائے. اور سب سے بڑا ڈیم تھا سد معارب، جو یمن کی راجدھانی معارب کا ڈیم تھا. اس ڈیم کو ان لوگوں نے بنایا. سبا نام کے، قدیم ترین زمانے میں سبا نام کے، سبا بن یسجب بن یعرب نے اس کو بنایا تھا. لیکن اپنے زندگی کے، اپنے اس مشن کے آغاز میں ہی اس کی موت ہو گئی. پھر حمیری کنگز نے، حمیری بادشاہوں نے اس کی تکمیل کی. یہ بہت بڑی دیوار تھی جو 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے مٹی ڈالی گئی، اور بہت 42 یا 50 فٹ تک جو ہے بہت چوڑی مٹی ڈالی گئی. اور مٹی ڈالنے کے بعد میں سیلاب کی جانب جو ہے بڑی بڑی پہاڑی چٹانیں لگا دی گئیں اور ان کو مسالے سے جوڑ دیا گیا. اس طریقے سے یہ سب سے بڑا ڈیم تھا. سد معارب کا ڈیم جو ہے سب سے عظیم ترین ڈیم تھا. اس ڈیم کے ذریعے سے 24 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے پانی سے بھر جایا کرتا تھا. اور پوری زندگی جو ہے یمن کی اس پر موقوف تھی. اور اس کے دائیں بائیں 2 پانی کے نکاس تھے جن سے پانی نکل سکتا تھا، اور پانی بند کرنے کا بھی انتظام تھا. اور ڈیم کے سامنے دائیں بائیں باغات تھے، کھیتیاں تھیں، اور وہ پانی وہاں پر سپلائی ہوتا تھا. اور یمن کے لوگ بھی اپنے گھروں میں اس پانی کا استعمال کرتے تھے. زندگی بڑی شاندار چل رہی تھی. یہ قوم جو ہے شروع میں اللہ کی ماننے والی تھی، کفر نہیں کرتی تھی، انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا. اور لیکن بعد میں ان لوگوں نے جب ڈیم بنایا اور مال و زر کی کثرت ہوئی اور عیش اور عشرت کی بہتات ہوئی تو یہ لوگ مغرور اور سرکش ہو گئے. دولت نے، تمول نے، مالداری نے ان کے دماغوں کو برباد کر دیا اور یہ متکبر بن گئے، گھمنڈی بن گئے اور مال و دولت میں اس قدر گم ہو گئے کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا. پہلے دینداری ختم ہوئی، تقویٰ جاتا رہا، پھر نبیوں کا انکار کرنا شروع کر دیا، نبیوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد نبیوں کا انکار شروع کر دیا.
جب اللہ کے ان بندوں نے نبیوں کا انکار شروع کر دیا تو اللہ نے بربنائے غیظ و غضب ایک ساتھ ان پر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ انبیاء کے سلاسل جاری رہے، انبیاء کا سلسلہ جاری رہا، نبی آتے رہے اور بڑی مدت تک ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے رہے کہ اپنے کفر سے، اپنی سرکشی سے، اپنی طغیانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا، تمہاری دولت مندی، تمہارا تمول کسی کام نہیں آئے گا۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں مالداری اور تمول کے نشے میں اتنا چور ہو گئے تھے کہ سب کچھ فراموش کر دیا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے سورہ سبا میں فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو اور اللہ کا انکار کیا، ان لوگوں نے کفر کیا، بس اللہ نے ایک عظیم سیلاب ان پر بھیجا۔ مورخین اور محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ یقیناً اللہ نے اس بند کو توڑ دیا، ایک سیلاب بھیجا۔ لیکن سیلاب کب آتا ہے؟ سیلاب آتا ہے بارش کی کثرت کی بنا پر۔ علماء کا، مفسرین کا، مورخین کا، محدثین کا، شارحین کا اتفاق ہے کہ یقیناً کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی، اب پانی بھرتا گیا، اور جب پانی بھر گیا تو پانی کا فورس اور پانی کا وزن جو ہے دیوار پر پڑا، اور دیوار جو ہے ڈیم کی دیوار، سد معارب کے ڈیم کی دیوار جو ہے وہ اس بوجھ کو برداشت نہ کر پائی اور اللہ نے اس ڈیم کو توڑ دیا۔ اور جب ڈیم ٹوٹا تو پوری یمن کی جو وادیاں ہیں پانی سے بھر گئیں، مکان پانی میں ڈوب گئے، ان کے باغات تباہ و برباد ہو گئے، ان کی کھیتیاں برباد ہو گئیں، ان کے مکانات برباد ہو گئے، بے شمار لوگ جان سے گئے، ہر طرف بربادی تھی۔ اور جب یہ ڈیم ٹوٹا، پانی ضائع ہو گیا، اور پانی جب جذب ہو گیا ریگستان میں، تو وہاں پر کچھ دنوں کے بعد میں بیری کے، کیکٹس کے، چھاؤ کے، ببول کے کانٹے دار درخت نکل آئے۔ وہ تمام کھیتیاں، وہ تمام پھل جو ہیں، ان درخت جو ہیں تباہ و برباد ہو گئے، اور چھاؤ کے درخت اور بیریاں، کانٹے دار کیکٹس، ناگ پھنی، یہ سب پیدا ہو گئے، چارہ پیدا ہو گیا، بیکار سے چارہ پیدا ہو گیا، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ جب یہ بربادی آ گئی تو کچھ لوگ جو ہیں، ایک چیز میں بھول رہا ہوں کہ یہ یمن کے باغات اتنے زیادہ خوشگوار تھے اور اتنے سرسبز و شاداب تھے کہ ریڈ سی میں اور بحر ہند میں اور بحر عرب میں جو جہاز گزرتے تھے تو وہ سیاح بولتے ہیں جہاز کے لوگ کہ اس طرف سے ایسی خوشبو آتی تھی پھولوں کی اور پھلوں کی کہ طبیعت خوش ہو جاتی تھی۔ اتنی دور سے سمندر کے فاصلوں میں کہ ساحل نہیں دکھتا تھا، یمن دکھتا نہیں تھا، لیکن یمن سے آنے والی ہواؤں کے اندر میں ان کے پھلوں کی خوشبوئیں ہوتی اور ٹھنڈی ہوا ہوتی، اور ایسا لگتا کہ یہاں کوئی ملک ہے، وہاں باغات ہیں، وہاں پھل پھول ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کبر و غرور و نخوت نے، گھمنڈ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، نبیوں کے انکار نے ان کو برباد کر دیا، اللہ کے دین سے دوری نے ان کو برباد کر دیا، تقویٰ کے چھوڑنے سے اللہ نے ان کو برباد کر دیا، ان کی مال و زر نے ان کو برباد کر دیا۔ جب یہ بربادی آ گئی تو کچھ لوگ تو یہاں کی جب پانی نہ رہا تو کہاں کیا پئیں گے، کیا کھائیں گے، نہ کھیت رہے، نہ باغات، نہ پانی رہا، تو یہاں کے لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تو یمن کے بعض دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے، کچھ لوگ حجاز چلے گئے، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، اور کچھ شام میں اور کچھ عراق میں، کچھ فلسطین میں غالباً منتقل ہو گئے۔ اس طریقے سے یمن کی پوری آبادیاں برباد ہو گئیں۔ ان کا غرور، ان کا گھمنڈ جو ہے ان کی پوری بستی کو لے ڈوبا، ان کی تمام مساکن، تمام مکانات، تمام کھیت، تمام کھلیہان، تمام آبادیاں تمام برباد ہو گئے، اور ان کو اپنا مسکن چھوڑنا پڑا اور دوسرے ملکوں میں جانا پڑا۔ معلوم کیا پڑا کہ اللہ کے دین سے دوری اور دین میں شرک اور بدعت اور کفر کا اختیار کرنا یہ بربادی کا موجب ہوتا ہے۔ گھمنڈ اور غرور جو ہے اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے مال و زر پر اور اپنی خوشحالی پر، یہ گھمنڈ جو ہے بربادی کا ضامن ہوتا ہے۔ انہوں نے گھمنڈ کیا، اللہ نے برباد کر دیا۔ یمن کی بربادی کے بعد
اب جا کر کے جب دوبارہ یمن آباد ہوا سن 1986 میں، 87 اور 86 میں، اسی ڈیم کے پاس سد معارف جو ڈیم ہے جو پہلے برباد کر دیا گیا تھا، اس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے یمن کا سفر نہیں کیا تھا، اللہ کے رسول بچپن میں گئے تھے ملک شام میں ایک بار صرف۔ اللہ کے رسول نے فلسطین کے علاقوں اور اردن کے علاقوں کا سفر نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے اس نبی امی نے، اس ان پڑھ رسول نے ساری کائنات کو اپنا متعلم بنا لیا۔ اللہ کے رسول نے تمام دنیا کے ان علاقوں کی سیر نہیں کی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا قرآن عظیم کی وحی کی بنیاد پر تمام کائنات کی خبر دینا دلیل ہے کہ اللہ کے رسول سچے رسول تھے۔ یمن کی پوری خبر جو ہے اللہ کے رسول نے وحی الہی کی بنیاد پر دی، قوم لوط کی پوری خبر دی، اور تمام عرب کے اندر میں یعنی 29 یا 32 اقوام کا تذکرہ اللہ کے رسول کی زبان فیض ترجمان سے قرآن کے الفاظ میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اللہ کے رسول تعلیم یافتہ نہیں تھے، کوئی ماہر جغرافیہ نہیں تھے، کوئی ماہر تاریخ نہیں تھے، بلکہ آپ کو تو اپنا دستخط کرنا بھی نہیں آتا تھا۔ پھر اللہ کے اس رسول نے ساری کائنات کی اقوام ماضیہ، گزری ہوئی اقوام کی تمام تفصیلات اور تاریخی واقعات کا ذکر کیسے کر دیا۔ اللہ کے نبی کا ان تمام اقوام کا ذکر کرنا، وہاں جائے بغیر تمام تاریخ بول دینا اور جدید دور کے انکشافات کا ان تمام علاقوں کو ثابت کرنا، رکازات، باقیات، فوسلز کے ذریعے سے اور حجری کتبات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان ملکوں کے واقعات کو ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا جو ہے، پوری دنیا کے ان علاقوں کو دیکھ رہی ہے جہاں وہ 32 اقوام آئی تھیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں کیا تھا، اور وہ تمام آبادیاں کھود کے باہر نکالی جا رہی ہیں۔ پیٹرا کا شہر ہو یا بحر لوط ہو یا بحر مردار ہو یا قوم سبا کا سد معارب ہو یا اردن کی وادیاں ہوں یا شام کی پہاڑیاں ہوں یا وادی سینا ہو یا وادی موسیٰ ہو، تمام دنیا کے ان علاقوں کا ذکر جس کا ذکر اللہ نے قرآن عظیم میں کیا تھا، 28، 29 یا 32 اقوام کا ذکر، ان تمام کے حجری کتبات، فوسلز، رکازات اور باقیات، تمام آثار قدیمہ زمین سے خود کے باہر آ رہے ہیں۔ لوگ کھود کر ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن عظیم نے جن 30 یا 32 اقوام کا ذکر کیا ہے، ان کے نشانات، ان کے آثار، ان کے باقیات بالکل میسر ہیں، موجود ہیں، اور سائنٹیفکلی اور فزیکلی ان کو ثابت کر دیا گیا ہے۔ حضرات، یہ اللہ کے رسول کا اعجاز تھا، یہ اللہ کے قرآن عظیم کا اعجاز تھا کہ اس نے جو بیان کر دیا وہ 100% ثابت ہو کر رہا۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے کہی تھی حام میم سجدہ میں کہ ہم من قریب دکھائیں گے نشانیاں اپنے رب ہونے کی، آسمان میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، حتیٰ کہ تم کو ہمارا حق ہونا واضح ہو جائے گا۔ اور اللہ نے آج وہاں جائیے، ملک یمن میں، جنوبی یمن میں وہ ڈیم موجود ہے جو ٹوٹا ہوا تھا، اسی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ نیا ڈیم بنایا گیا ہے۔ ہاں، قدیم ڈیم جو تھا، جو برباد کیا گیا تھا، وہاں پر جو ہے جنوبی اور شمالی تمام پہاڑیوں سے آیا کرتا تھا پانی، لیکن آج جو جنوبی یمن میں جو ڈیم بنایا گیا ہے اسے جنوب کی پہاڑیوں سے آتا ہے۔ خالی جنوبی پہاڑیوں سے جو آنے والا پانی اس ڈیم میں جمع ہوتا ہے، اور قدیم زمانے میں جنوبی اور شمالی دونوں پہاڑیوں کا پانی یا دونوں پہاڑوں کا پانی آیا کرتا تھا۔ حضرات، ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن عظیم میں بیان کردہ سائنسی حقائق اور انفسی و آفاقی دلائل کا مطالعہ کریں، اور تمام دنیا والوں کو ان کی روشنی میں اسلام پیش کریں، اپنی اصلاح کریں، تقوی اختیار کریں، اور نمازوں کا اہتمام کریں، شرک سے دور رہیں، بدعت سے دور رہیں، العقیدہ توحید سے وابستہ رہیں۔ حضرات، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ناظرین سے کہ وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، لائک کریں۔ السلام۔